اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت و عقیدت نال ضرور شریف پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا نور کرم تیرے ہے واجب الاحترام معزز سمیر حضرات اللہ کریم کا بہت کرم فضل احسان ہے اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کا بابرکت نہیں عطا فرمائے دعا ہے جمعۃ المبارک نے فیض و برکات اللہ کریم اصحاب عطا فرمائے آج 14 تاریخ ہے اگست کا مہینہ ہے اور 2020 عیسوی ہے اج دی رات آزادی کے طور کے اتنے اللہ کریم نے ایک گلشن ایک چمن ایک وطن اسا سارے کو پاکستان کی صورت عطا فرمایا اور یہ پاکستان اسانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص دعا دینا ساتھ ملیے اور اسانی دلی دعا ہے اللہ کریم اسانے ہی گلشن کو اسانے وطن کو پاکستان کو اللہ پاک تا قیامت آباد نشاد فرمائے آمین جاؤ اللہ کریم تمام غیر مسلم طاقتاں تمام بد مذہب طاقتاں جڑے پاکستان کو مٹاون کی کوشش اللہ کریم انہاں کو نیست و نابود فرماوے اور اللہ کریم پاکستان دے بڑھاون دے وچ اسانے بزرگ نوجوان سارا ماما گرمی نے بڑے قربانیاں دیتے ہیں اور علماء اہل سنت نے قربانیاں دیتے ہیں اور سارے قائدین نے قربانیاں دیتے ہیں اللہ کریم انہاں دی قربانیاں کو منظور کرے نہ ہویا انہاں دی قبراں دے اوتے کروڑا رحمت عطا فرماوے ایمان والےو ذرا توجہ فرماؤ کہ حقیقت گال ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے جو کنی ہی غیر مسلم بد مذہب مسلمانے کا خیر خواہ نہیں بن سکتا یہ قرآن کا فیصلہ ہے ذرا تاریخ کو دیکھو اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو پہلے جڑے عیسائی ہیں اکثر دنیا دے وچ عیسائی لوگ ہیں انہاں بدبختاں نے اپنی مزاج کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنی کامیابی کے مطابق انجیل دے وچ تحریف کر دیتی رد و بدل کر دیتا پادریاں نال مل کے عیسائی علماء نال مل کے انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیتا جیویں جیویں اللہ کا حکم ہا حکم مٹا کے اپنی من گھڑت انہوں نے اتھا گرگا ہی لکھ لیتیا بعد دے وچ آون والے جڑی نسل ہے وہ عقائد باطلہ دے اوتے پکی تھی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف گھنتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جب حکم کیا تبلیغ دا، اللہ کے محبوب نے جب کفار مکہ کو تبلیغ شروع کی تھی، کفار مکہ دے نال نال سرکار نے یہودیوں کو بھی تبلیغ شروع کی تھی۔ جب سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون، آکھو اللہ دے سوا کوئی معبود کہیں نہیں اور میں محمد اللہ دا رسول اللہ تسا کامیاب تھی رسو، تو انہاں بدبختہ نے اگو جواب دیتا یہودیاں نے، کیونکہ عقائد باطلہ دے ہوتے جو پکے تھے کھڑے ہیں، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام گھن کے آئے ان دے تے انجیل کر دی تو نے تبدیلی اپنی من کھڑت انہوں نے گالی لکھ دی دیا تے بعد دے وچ آواں نے نسل دی من کھڑت گالی تے تھی گئی پکی تے سرکار نے تبلیغ شروع کی تھی۔ آکھن لگے حضور اگر تسا چاہو جو اے لوگ اللہ دے قریب تھی ونجن، اے کامیاب تھی ونجن، اللہ راضی تھی ونجن، اللہ دے محبوب تھی ونجن، تسا ساتھ تبلیغ نہ کرو بلکہ کافرہ کو تبدیل کرو۔ سرکار نے فرمایا تو آپ تبلیغ کیوں نہ کرو؟ نعوذ باللہ، آکھن لگے بدبخت نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسا اللہ دے پتر ہو۔ وہ یہودی آکھن لگے کیونکہ اپنے مقصد سے تحریفہ جو تبدیل کر دیتے ہیں، بدبخت ہوں عقائد باطلہ تے پکے تھی کہ آکھن لگے سرکار کی رات ہوں اسا اللہ دے پتر ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کیونکہ اسا اللہ دے پتر ہوں، اللہ دے بیٹے ہوں اور اسا اللہ دے محبوب ہوں۔ جب یہودیاں بدبختہ نے یہ گال کی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب انہاں کو جواب دے دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب انہاں کو آکھ دیو تسا کامیاب نیوے، ہدایت تے نیوے، حق تے نیوے، اگر چاہاں تو اللہ راضی تھیوے، اگر چاہاں تو اللہ دے محبوب بنو، اگر چاہاں تو جنتی کام کرو تو میری اتباع کرو۔ محبوب انہاں کو حکم دے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جنہیں میری اتباع کرے سو، میری تابعداری کرے سو، میری پیروی کرے سو، انعام کیا اللہ عطا فرمائے دی یحببکم اللہ، میری اتباع دے ذریعے، میری پیروی دے ذریعے، میری اطاعت دے ذریعے تو اللہ دے محبوب بنو۔ کہ اللہ پاک نے حکم دیتا محبوب کو اور سرکار نے یہودیوں کو جواب دیتا تو مسلمانوں توجہ فرماؤ، اے حکم صرف یہودی کو نہ بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ہے۔ متا مان کرو نماز دا جو نمازہ ڈھیر ہے، متا مان کرو زکاة دا، متا مان کرو صدقہ خیرات دا، متا مان کرو اللہ دے راہ دے وچ خرچ کرنے والے مال دا، نا ہوئے تک اللہ کے محبوب نہ پڑھو جے تک نجمال محمد کی تابعداری نہ کرے سو، سرکار دی اتباع نہ کرے سو، سرکار دی پیروی کرے سو تا کامیاب ہوئے۔ قرآن نے ٹوٹو فیصلہ عطا فرما دیتے اور سنو یہ وقت گزرتا رہا، عیسائیہ نے سازشہ ختم نہ کیا، بد مذہب نے وقت کے مطابق اپنی سازش کی تھی اسلام کو مٹاوڑ دی، اسلام کو ختم کرا دی، مسلمان کو ختم کرا دی، اتنی حالات پیدا کر دی تو نے جو اصحاب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے مکہ چھوڑان کا حکم عطا فرمایا۔ سرکار نے مکہ چھوڑ دیتا انہاں بند مذہب کی سازش دی وجہ تو، انہاں دے فتنے دی وجہ تو سرکار مدینہ تشریف گھن ہے۔ تو ہجری کو حق کے باطل دا پہلا مارکہ وجود دے چاہیا جب وہ غزوہ بدر مسلمان 313 ہن بدبخت ہزار ہن، مگر اللہ کریم نے آسمان کے فرشتے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صحابہ نے خواجہ ارادہ کروا جو تلوار جو کہیں بدبختی کرتا نہ ہو، فرمانے لگے تلوار لہرے دے کہنے سے کہہ دیا سے بدبختی کرتا بول کے وہ پہلے بھی ہوئی ہوتی۔ یہ فرشتے ہن جن اللہ کریم نے بھیجے ہن، حق تے باطل کا پہلا مارکا لگیا، گزرتے گزرتے اللہ پاک نے اسلام کی عزت ودھائی، شان ودھائی، دبدبہ ودھیا، روب ودھیا۔ المختصر جرا یہودی دا گڑھا یہ وہ خیبر سنے دے ہن، اللہ پاک نے خیبر دا قلعہ فتح فرمایا، خیبر دا قلعہ فتح تھی گیا۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ دے نال خیبر دا قلعہ اکھاڑ دے پھینک دیا، خیبر فتح تھی گیا۔ خیبر دے فتح تھی مر دے بعد اللہ دے نال محبوب
نے فرمایا ہوں تالے واسطے اتنا رہن کی گنجائش نہیں. انہیں بدبختہ نے اپنی سازش کرنے ہویا ہاتھ جوڑ کیا کہ بلا اسا کو جلا وطن نہ کرو جی وہ حکم نے سو اسا حاضر ہو. اللہ دے لال محبوب نے فرمایا چلو کاشتکاری کریں مگر اسلام کا حصہ پہنچے دے رہا سے. وقت گزرتا رہا. حضرت عمر فاروق کا دور آیا. روزانہ دے فتنے دے وجہ تو عمر فاروق نے انہوں کو بھجا چھوڑیا جلا وطن کر چھوڑیا. میرے آخر کا مقصد یہ ہے کفار ہوئے نے بھی سازش کر دیا کفار ہون بھی سازش کریں کنوں ہم مسلمانے نے خیر خالی تھی سکتے کنوں سارے وطن عظیم پاکستان نے خیر خالی تھی سکتے. اور انہاں بدبختہ کی سب تو بڑی میٹنگ جی میں انہاں نے وڈے کریں جہاں اے میٹنگ ہے جو مسلمانہ کو جدا کر دوں انہیں دی طاقت جدا کر دوں انہیں کو علیحدہ کر دوں جے تک ایک مٹھ نہ سے نہ کچھ نہ کر سکوں جرے نے الگ تھی ویسے انہیں دی طاقت بکھر ویسی کہ خود اجزاء بڑھ ویسے بلا اسا جیوے چاہسوں انہیں دے درمیان فتنہ پھیلا دے سوں انہیں دے درمیان سازش پھیلا دے سوں. مسلمانوں خدا را ایک کفار دی گندی سازش ہے کفار دا گندا فتنہ ہے جو مسلمان الگ تھی وجہ اسا انہیں دی طاقت کو نہ کر دیوں اور انہیں دے اسلام دے وچ پروپیگنڈے پیدا کر دیوں. مگر آج بھی قرآن گواہ ہے رسول اللہ کا فرمان گواہ ہے مسلمان ہونے تک مار نہیں کھا سکتا شکست نہیں کھا سکتا جو نے سارے مسلمان اسلام کے جھنڈے تلے اسلام کے سائے تلے یک جہد تھی کے یک وقت تھی کے کٹھے تھی. اسلام کیوں نہیں مار کھا سکتا مسلمان کیوں نہیں مار کھا سکتا. المختصر وعدہ کیتا سے تاریخ دے نال حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دردناک واقعہ بھی سنے سوں. تو مسلمانوں یکم محرم الحرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر تھے. 70 سال آپ دی عمر مبارکہ ہے. جنہوں نے آپ خلیفہ مقرر تھے ہر پاسے یہودیہ نے بدامنی پھیلا رکھی ہے بغاوت پھیلا رکھی ہے. آپ نے بڑی ہمت نال حوصلے نال جرأت نال نہ صرف اسلامی سلطنت کی حدود کو قائم رکھا بلکہ اسلامی سلطنت کی حدود کو سندھ کو گھنتے کابل تک اور یورپ کی سرحد تک وسیع کر دیتا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے وچ کابل فتح تھیا ترکستان فتح تھیا سندھ دے وچ فتوحات حاصل تھیا اور بحیرہ روم دے اہم علاقہ کبرا دے وچ مسلمانوں دا تسلط قائم کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے اقدس دے وچ ابتدا دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام فاروقی کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی تھی. صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی وصیت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ کو جرا کوفے کا گورنر تھا وہ کو ہٹا کے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفے کا گورنر مقرر کیتا. 5ویں ہجری دے وچ ابتدا دے وچ 26 ہجری کیونکہ آپ نے خلافت قائم کی تھی آپ خلیفہ مقرر تھے. ملک ریوی ہوں ویلے فتح تھیا مصر کا اکثر علاقہ بھی ہوں ویلے فتح تھی گیا. 5ویں ہجری کو مصر دے وچ جڑے رومی یہودی رہا دے ہن انہوں نے اسکندریہ دے آکھے دے اوتے قیصر دے آکھے دے اوتے مسلمانوں نال جنگ کی تھی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھن کے جڑے حاکم ہن مصر دے اللہ نے فتح عطا فرمائی. 26 ہجری دے وچ تاریخ دی گل پہ سے نا علم اضافہ تھی ویلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی دی توسیع کی تھی. انال دے مکان فروخت کر کے وہ مسجد نبوی دے صحن دے وچ رلا دیتے. 27 ہجری دے وچ حضرت امیر معاویہ نے قبرص تے حملہ کیتا کئی علاقے فتح تھی کے اور وہ سال 27 ہجری دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص کو معزول کیتا اور حضرت عبداللہ ابن ابی سراح کو مصر کا گورنر مقرر کیتا. اور ابتدا دے وچ حضرت عبداللہ ابن سراح نے افریقہ دے اوتے حملہ کیتا تے فتح کیتا. بلا ہو دے بعد اطلس دے ملک دے اوتے حملہ کیتا اور ان کو فتح کیتا مسلمان دی حکومت قائم کی. کئی علاقے فتوحات تھے. 69 ہجری دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے مسجد نبی کو ولا مزید توسیع کیتا ولا ودھایا فرش بڑھایا ان دے دیواریں کو سنگ مرمر نہ تھا ان دے چھت کو اعلیٰ تو اعلیٰ لکڑی دے نال منور کیتا. مسجد نبی کو خوبصورت بنایا ممبر دا انتظام کیتا اعلیٰ تو اعلیٰ توسیع کیتا. 71 ہجری دے وچ ساری یہودی طاقت کٹھی تھی کہ
انہوں نے شام کے علاقے دے وچ سحر دے ذریعے مسلمانوں تے حملہ کیتا 31 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جہادی اکٹھے تھی کہ مسلمانوں نے انہاں بدبختہ کو منہ توڑ جواب دیتا اور اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی 500 جہاز یہودے دا کٹھا اسلام دے دشمنے دا جڑے فوجے کلو لشکر کو جنگی آلات کو بھریا ہوا، مگر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اسلام کا جھنڈا بلند تھیا۔ اور جڑی اہم گل دساونا چاہندا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے کو فتنے دا آغاز کیا۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فتنے کا ذکر فرمایا جو ان قریب یہ فتنے شروع تھی سے جو ہی ادھر فتنے کا ذکر تھی نہ پیا سرکار نے فرمایا فکر رہا جلدی فتنے شروع تھی ویسے فتنے کا دروازہ کھول گئی سی ایک شخص چادر پا دے اتنی میں لگیے سرکار نے فرمایا جنہوں نے فتنے کا دروازہ کھول گئی سی ہوں بولے اے شخص حق کے دسی اے شخص ہدایت ہو سی مرہ بن کعب فرماتے ہیں میں اٹھیاں تے گیاں تے لکھ وہ عثمان غنی میں چہرہ کی طرف سرکار دی طرف اور کی طرف یا رسول اللہ یہ عثمان فرمایا ہاں میرا عثمان حق کے ہو جڑے فتنے دے دروازے کھولوے سے ہر طرف یہودے دا ساشتہ ہوئے سے میرا عثمان حق کے ہو سی کیوں فرمایا جب فتنے دا زور ہو سی مطلع کوئی سمجھے عثمان حق تے نہ سرکار دی عظمت کو صدقے ونجا پہلے اپنے یار اپنے امیر المومنین اپنے دماغ دے بارے سرکار نے حکم فرما دیتے مطلع کوئی انگلی دا اشارہ کر کے میرے عثمان کو دھوکے والا کے مطلع قصور والا کے فرمایا نانا میرا عثمان حق تے ہو میرا عثمان حق تے ہو سی المختصر کی بلا سرکار پھر مدینے تو مکے اللہ نے بشارت دی مکہ فتح تھی گیا ہوں ویلے سارے لوگ ہی طرف دیتے پہ ہاں جو ایک قریش کیا کریں گے کیونکہ بہو بلا روب ہاں دبدبہ ہاں عرب دے قبیلہ قریش دا جنہیں قریش دے لوگ مسلمان تھی گئے جنہیں یہودی ہن جنہیں عیسائی ہن انہاں دے 3 گروہ بن گئے ایک گروہ جرا سچے دل نال توبہ کرتے مسلمان تھی گیا ایک گروہ جرا جان بچاون دی خاطر زہری طور دے اوتے کلمہ چا پڑھے اندروں منافق ہن اے جڑے سن دو علماء کی نے جو فلانا منافق اللہ دے نال محبوب نے ایک منافق دا نام گھن گھن دے مسجد نبی دوبارہ کر دیا انت منافق اخرج انت منافق اخرج انت منافق المختصر تیسرا گروہ وہ حاضرہ بھاگ گیا وہ زہری کلمہ بھی نہ پڑھیا تو وہ سچے دل نال توبہ بھی نہ کیتی کہ سارے یہودی جڑے مصر دے ایک علاقے دے وچ پہنچ گئے مصر دا ایک شہر ہے جو صفات ہے سواد علاقے دے وچ یہودی دا ایک خاندان جڑا معزز سمجھا ویندا اور جنہاں سربراہ عبداللہ ابن سبا یہ بدبخت میں جنہوں نے سوچا تلوار نہ مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا ہر طریقے نال اساں ہیڑے ہو وہ سارے کو ڈاٹھے انہوں نے یہ حد پہ استعمال کیا جی میں اج غیر مسلم اساں مسلمانوں سے استعمال کرے انہوں نے کہ انہیں دے درمیان دے وچ فتنہ پھیلا دے انہیں کو ایک بیک کو جدا کر دو انہیں دی طاقت کو الگ الگ کر دو جن ویلے خود جدا تھی ویسے انہیں دی طاقت بکھر ویسی والا اسا کامیاب تھی ویسے اسا جیوے چاہا سو اسلام دے خلاف والا سازش کرے سو المختصر انہاں کہ ای کامیابی واسطے طریقہ ہے میں ظاہری طور تے کلمہ پڑھ گیا عبداللہ ابن سبا بدبخت انسان جڑا عالم بھی ہا تورات دا علم بھی جاندا ہا انجیل دا علم بھی جاندا ہا عربی تو وہی واقف ہا عقل مند ہا دانا ہا واقعی کامیاب تھی وڑ واسطے فتنہ پھیلا وڑ واسطے سازش دے وچ کامیاب تھی وڑ کیتے میں کو ظاہری کلمہ پڑھنا پوسی اے بدبخت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نے اور ظاہری طور تے ہی کلمہ پڑھیا کوشش کی تو مکے دے وچ مدینے دے وچ کوئی این دے الفاظ دے اوتے توجہ نہ کی تو کوئی ہی دی سازش دے وچ نہ آیا جڑے بدبخت اتھوں ناکام کیا بلائے کوفے دے وچ آیا کوفے دے وچ تھوڑا جا فتنہ پھیلایا اتھا بھی مکمل کامیاب دیا بلا بصرے دے وچ آیا
بسے دے جی کامیاب نہ تھیا بلائے مصر چا گیا جڑے بدبخت مصر چایا آمن سے تھی بدبخت نے پہلا فتنہ پھیلایا آخر یارو اے دسو جو لجپال محمد افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کہ بدبخت نے پہلا فتنہ شروع کیتا جو لجپال محمد افضل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ مسلمان ہے کہ سارا نبی افضل ہے؟ تو بدبخت لگے یار اے دسو جو عیسیٰ علیہ السلام تا قیامت کو پہلے آوے سی کہ آتے اپنے دشمن نال جنگ کرے سی لجپال محمد تا کہنا ہو سی تے جڑے کم عقل لوگ ہیں نا کم عقل لوگ جڑے جنہیں عقیدہ مضبوط کہنے ہون بھی کوئی بہکاوے بہک پوندے ہون کے پھسلاوے پھسل پوندے ایک کم عقیدے والے جنہیں کو یقین کہنی قرآن تے پکا حدیث تے یقین کہنی اور پھسل پہ اے جواب تا متے وڑا لے بھی تو نے وہ بدبختہ توجہ نال گال کر ہوش نال گال کر ذرا زبان سنبھال کے گال کر عیسیٰ اوسی ضرور مگر نبی بن کے نہ اسی لجپال محمد دا امتی بن کے ہو عیسیٰ ضرور اسی مگر لجپال محمد دا نوکر بن کے اسی لجپال محمد دا امتی بن کے اسی اور یہ وجہ ہے جب امام مہدی علیہ السلام فرمے سے نا آ امامت کرا تو عیسیٰ علیہ السلام آخر نا امامت دا حقدار توں ہوئی امام توں ہوئی میں تیرے پیچھو نماز پڑھ سا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ ہوئی عیسیٰ دنیا تے لجپال محمد دا امتی بن کے گیا اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام دے پچھو نماز پڑھ سن بدبخت نے دوسرا فتنہ پھیلایا جو ہر نبی دا ولی ہوندے لجپال محمد دا ولی تا علی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے فتنہ پھیلاون خیر خواہ کہنا ہاں لجپال علی دا اے نہیں کہ سچے دن المنافق جو ہاں جو مسلمان درمیان پھوٹ پیدا کرا جو ہر نبی دا ولی ہوندے لجپال محمد دا ولی تا علی ہے لہذا امیر المومنین تا علی کو ہمڑا چاہیے خاص بے گھدے نے فتنہ پھیلایا کم عقل لوگ ہوندے پچھو لگ پہ جلے ہوندا فتنہ مضبوط تھی وہاں لگا مسلمان آپتے فتنہ مضبوط تھی وہاں لگا تیرو کچھ کوفے دے لوگ رل گئے توجہ ہے نا قبلہ کچھ کوفے دے لوگ رل گئے کچھ بصرہ دے لوگ رل گئے کہ جڑے لوگ اکٹھے تھے انہاں دا فتنہ تے میٹنگ تھی بعد دے وچ انہاں نے خط لکھا حضرت عثمان غنی پہلا خط کٹھے تھی کہ انہاں بدبختہ نے کوئی خیر صحیح نہ ہے صرف مسلمانوں کے درمیان سازش کرنی ہے فتنہ پھیلام رہا اور عیسائیت کو پروموٹ کر رہا خود کو طاقت لے وڑی ہے پہلا خط انہاں بدبختہ نے لکھا ہن ذرا توجہ فرمے سو امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلامو کوفے دے بصرہ دے مصر دے چند بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھیا اور خط دے وچ لکھیا یا امیر المومنین اساں دا عزت نال رہنا چاہندو امن نال رہنا چاہندو سکون نال رہنا چاہندو مگر تواڈے حاکم ساڈے اوتے ظلم کرے دے تواڈے حاکم سانو تکلیفاں دے دے تواڈے حاکم ساڈے اوتے ناجائز ظلم و ستم کرے دے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دا جواب دیتا آپ نے فرمایا حج دے موقع دے اوتے تو سمیا وجہ ہے میں اپنے ہاتھ میں کو بھی سنوا کھنسا اپنے عملے کو بھی سنوا کھنسا جندے جندے اوتے ظلم تھے میں انصاف کرے سا میں حقوق دا حق دے سا میں حاکم کو معذور کر دے سا حج دا موقع آ گیا عامل تا سارے کٹھے تھی گے حاکم سارے کٹھے تھی گے مگر شکایت کرنے والا کوئی نہ آیا فتنہ پھیلانے والا کوئی نہ آیا خط لکھنے والا کوئی نہ آیا حضرت عثمان غنی نے ہاتھ میں کو پوچھا اصل صورتحال کیا ہے انہوں نے کہا امیر المومنین سارے خلاف سازش ہے اسلام کے خلاف سازش ہے اے ناپاک لوگ غلط گالی پھیلانے ورنہ حقیقت کوئی کہنی کوئی حاکم رعایت دیتے ظلم نہیں کرے دا کوئی حاکم رعایت کو دکھ نہیں دیتا کوئی حاکم رعایت کو تکلیف نہیں دیتا حضرت عثمان غنی نے سمجھایا خیال کر رہے امت محمدہ دے اتے ظلم نہ کر رہے انہاں کو تکلیف نہ دیوا ہے انہاں کو نہ ستا ہے انہاں کو تھپڑی نہ مرا ہے انہیں دا خون نہ وہے میں لجپال محمد دے دربار دے وچ تاری پکڑ کر گھنسا میں عثمان ہی چیز دی اجازت نہیں دیتا عثمان غنی نے وصیت کی تھی آپ نے سمجھایا حاکم واپس چلے گئے تھوڑی دیر گزرے انہاں بدبختہ نے والا فتنہ پھیلایا ڈٹھے وے قبلہ خط لکھے سے مگر عمل نہیں تھیا کوئی بھی حاکم معذور نہ تھیا حقیقت کو چھپا کے تو نے چند بے لوگ بھی کٹھے تھی گے
وقت گزرتا گزرتا انہوں نے بھی خط لکھا، امیر المومنین نے ہوندا جواب دیتا، والا بھی خط لکھا، عثمان غنی نے ہوندا جواب نہ دیتا، جڑے بدبخت دا فتنہ پورا تھی گیا، سازش پوری تھی گئی، چند لوگ کٹھے تھی گئے، کٹھے تھی من دے بعد میٹنگ کی تو نے جو ہن کٹھے تھی تے ونجو عثمان غنی کیوں دو مطالبے کرے سو، اب عثمان یا معذور تھی ون یا شہید تھی ون دے دیار تھی ون، وہ 1000 مصری کٹھا تھی گئے، 1000 کوفی کٹھا تھی گئے، 500 بصرہ دے لوگ کٹھے تھی گئے، 2500 تعداد دا کافرہ بڑھا کے مدینہ تے رسول پہنچ گئے، آ کے حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کر دیتوں نے تے بغیر گفتگو دے ظلم و ستم لگا ہی کر دیتوں نے، جب صدقے وجہ پتہ لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ تشریف کھلتے آئے، فرمایا وقال کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی میں کو تا علم کھائنی، ہنے دے ارادے غلط لگ دے پن، انہیں دے سوچا غلط لگ دے پن، اگر گال کرن دے ارادے تے آمن ہاں میرے نال گال کرن ہاں، گفتگو کرن ہاں، کوئی مطالبہ کرن ہاں، مگر کوئی گال نہیں کرن دے، کوئی مطالبہ نہیں کرن دے، کوئی گفتگو نہیں کرن دے، لگ دے ارادہ میری شہادت دا کر کی ہے۔ حضرت علی تشریف کھل گئے، محمد بن مسلمہ نال آپ نے من کے ہنڈے کو سمجھائے، جتا حیدر کرار گیا ہوئے، شیر خدا گیا ہوئے، کہ دی طاقت حیدر کرار دی اگو بولے، آپ نے سختی دے نال انہوں کو سمجھایا، انہوں نے آکھیا سونا علیہ اسا مارن دے ارادے تھے نہیں ہے، حاکم مصر ظلم کرے دے، سادہ اے مطالبہ ہے، حکم معذول کر دیو، ابو بکر صدیق دا پتر محمد بن ابو بکر کو مصر دا حاکم بڑھا دیو، جنہیں لجپال علی کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ تسلیم کر دیتا، آپ نے فرمایا تو صحیح ہو چاہاں دو، سادہ حاکم محمد بن ابو بکر ہوئے، میں عثمان راضیہ، میں عبداللہ ابن سرا کو معذول کر دینا، ون کے محمد بن ابو بکر کو حاکم بڑھا دیو، ہنجرے والے ایگال تھئیے، مروان ہے کہ بدبخت فتنہ باز انسان ہو، جن حضرت عثمان غنی دے گھر دے وچ رہا دا، جدی رشتہ داری مصر دے حاکم دے نال ہی، ہنجرے والے گفتگو سنیے، جو عبداللہ ابن سرا معذول تھی دا پہ، تے محمد بن ابو بکر مصر دا حاکم بڑھدا پہ، وہ بدبخت نے خط چاہتا، خط دے وچ حضرت عثمان غنی دی طرف کو چا لکھا، ان کہیں کو علم کہیں نہیں، کہیں کو پتہ کہیں نہیں، لکھن پہ گئے، جو لوگ زبردستی عثمان کو محمد بن ابو بکر دی حکمیت منوائے نے، اور محمد بن ابو بکر حاکم بڑھ کے آدھا بھئی، میں تے کو آدھا پیا، جیرے ویلے پہنچ ونجن محمد بن ابو بکر کو بیمار دیوی، فلاں 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 کو بیمار دیوی، فلاں 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 کو قید کر دیوی، جیوے حاکم بڑیا کھڑی میں حاکم بڑھتے رہ ونجی، اور جیرے ویلے محمد بن ابو بکر دے کوفی تے بصرہ دے تے مصری لوگ کٹھے تھی لیکن تے رستے دے لکھے نے غلام اندہ پہ جلا تیز گھوڑا پھٹے ہوئے دے، انہوں نے گھوڑے سوار غلام کو پکڑ کے دے تے پوچھے نے کینے ویندہ پئی، وہ کہ مصر ویندہ پیا، کیا کرن ویندہ پئی، وہ کہ ایوے دعا سلام نے وڑ ویندہ پیا، ایک شخص نے پہچان کی دے، عثمان غنی دا غلام تے نو کرے، انہوں نے سختی کی دیئے صحیح نسا، حقیقت نسا ونجل دی وجہ کیا ہے، ویندہ کیوں پئی، حضرت عثمان غنی دے نوکر نے سب کچھ نسا لیتے، جو خط چاہیے ویندہ عثمان غنی دا، عثمان غنی نے خط لکھ کے بھیجے، وج عبداللہ ابن سراقواق محمد بن ابو بکر دے فلاں فلاں ساتھے کو مار دے بھی، جنہ فتنہ پھیلاوے تیرے خلاف گال کرے، حکم قید کر دے بھی، جنہ انہوں نے خط پڑھیا، مزید غصے دے وچ آگے، واپس مدینہ تر رسول آگے، اور شہادت دے ارادے تھی آگے، علی حسین نے لٹھا، طلحہ نے لٹھا، ابو حریرہ نے لٹھا، سعد نے لٹھا، جو حالات بگڑ گئے، آپ ولا تشریف کھلتے ہیں، پوچھونے تو سادہ مصر ویندے پہ آوے، ایدے آمر دی وجہ کیا ہے، انہوں نے سارا واقعہ، ساری صورتحال نسا لیتی، آپ حضرت عثمان غنی کو تشریف کھل گئے، فرمایا او لوگ ایشوں کو چاہنے، جو انہوں صاحب حاکم بڑھا کے ٹھیجے، انہوں عثمان غنی سارے نال دھوکھا کی دے، حضرت عثمان غنی دے اکھا کو ہنجوئے، فرمایا میں کو رب دی عزت دی قسم ہے، رب دے خالق عمر دی قسم ہے، میں عثمان نے خط نہیں لکھیا، میں کو علم بھی کہہ نہیں، میں کہیں کو آنکھا بھی کہہ نہیں، کہیں کو لکھوایا بھی کہہ نہیں، جنہیں حضرت عثمان غنی نے انکار کی تھے،
ولا سلوا گھنو اور علی سین دے آنکھیں دیتے حضرت عثمان غنی نے انہیں کو ولا سلوایا جرے ویلے وہ ولا آگے عثمان غنی نے گفتگو شروع کی تھی انہوں نے خط لکھایا آپ حیران تھے فرمایا میں حیران ہوں مہر بھی میری ہے خط بھی میرا ہے غلام بھی میرا ہے سواری بھی میری ہے مگر رب کو حاضر ناظر کر کے اللہ میں کو علم کہے لی اے سازش کتی کہیں ہے جنہیں حضرت عثمان غنی نے گال کی تھی ہے انہاں بدبختہ نے آکھے کی بلا امیر المومنین بڑے ودے ہوئے مگر تو کو اتنی بھی علم کہے لی تارے کنڈو پچھو تھی نہ کیا پہ لہذا معلوم تھی دے خلیفہ عمر دی تارے اندر صلاحیت کہے لی انہوں نے حربانی فرماؤ معذول تھی ونجو جنہیں انہوں نے ایک گال کی تھی مطالبہ کی تھی معذول تھی ونجو خلافت جو حد ونجو حضرت عثمان غنی نے فرمائے رب کعبہ دی قسم ہے عثمان سر تک کٹوا سکتے مگر معذور نہیں تھی سکتا علی سے نے پوچھے سونا وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا لجپال محمد نے فرمایا عثمان اللہ کمیز عطا فرمیشہ رسول اللہ کمیز عطا فرمیشہ فتنہ باز لوگ لہامت کی کوشش کرے سے عثمان خیال کری سر تک کٹوا دے بھی مگر وہ فتنے دے ویلے کمیز کو نہ لاوی دل چھڑتا پہ تو محبت نہ رکھو سبحان اللہ سر تک کٹوا دے بھی مگر ہوں ویلے محبت نہ درود شریف پڑھی اللہ تعالی محبوب نے فرمایا عثمان سر لہاوی مگر کمیز نہ لہاوی جنہیں ویلے بلوایا نے سڑیا واپس چلے گئے انہوں نے مزید مصری کوفی بصرہ دے لوگ سروا گئے دے جنہیں تعداد ود گئی ذرا حضرت عثمان غنی دا صبر دیکھو قبلہ ادب دیکھو ادب مصطفیٰ دے وچ صحابہ دا ادب کیا حاضر دے صحابہ سارے کٹھے تھی کیا گئے انہوں نے عرض کی تھی امیر المومنین صاحب کو اجازت دیو اساں نہ بلوایاں دے نال جنگ کریں اساں نہ کو مریں گو یا مار دے سو یا گھر بھیج دے سو آپ نے فرمایا نہ کو مارنا نہیں انہیں نال جنگ نہیں کریں انہوں نے کہا قبلہ چلو شام تو فوج چا سلواؤ عراق تو فوج چا سلواؤ فرمایا نہ شام تو سلوینا نہ عراق تو مشہور نے قبلہ وجہ کیا ہے فرمایا میں عثمان رب دی بارگاہ دے جواب کیا دے سکتے میری وجہ تو اللہ دے محبوب شاہ مدینہ دے وچ خون دا قطرہ ڈھے پیا ہے میں رب دی بارگاہ جواب کیا دے سکتا جب میں عثمان دی وجہ تو اللہ دے محبوب شاہ مدینہ تو رسول دے وچ خون دا قطرہ ڈھے اور میں عثمان رب دی بارگاہ جواب کیا دے سکتا جگر میری وجہ تو کی مظلوم نہ حق دا خون دا قطرہ ڈھے آپ نے روک کھیتا منع کر کھیتا المختصر میرے دوستو میرے سجڑوں انہوں نے حضرت عثمان غنی دا باہر آمن بند کر دیتا کئی صحابی دا عثمان غنی دے گھر ونجن دا داخلہ بند کر دیتا جو کچھ سامان گھر دے وچ حاضر ختم تھی گیا پانی ختم تھی گیا ست نبھارا تھی گیا پانی گھر دے وچ کہنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سر باہر کٹیا فرمایا او ظالمو روم تے فارغ دے بادشاہ اتنی ظلم نہیں کریں دے کوئی کافر اتنی ظلم نہیں کرے دا جنہاں تسا میں ظلم عثمان نال کرے دے پانی بھی بند راشن بھی بند فرمایا اگر کوئی علی ہوئے علی سے ہی موجود ہوئے تو علی سے کو سلوہ میں گال کرنا چاہنا علی سے موقع دے موجود نہ ہوئے فرمایا پیغام بھیج دیو جو عثمان دے گھر پانی کہنی لجپال علی دی محبت تو صدقے وجہ آپ نے 3 مشکیلیں بھڑیے 3 مشکیلیں بھرتے جرے ویلے آپ عثمان غنی دے گھر پہنچاون دی اے بلوئی بدبخت نے انہاں مشکیلیں کو تیر مارے تلوار ماریا پانی بٹی گیا علی سے دے اکھا کو ہنجو فرمایا امیر المومنین نے اجازت دی تھی بدبختو ورنہ جرا ظلم تسا کریں دے پہ میں کافر ہی نہیں کرے ظالمو حیا کرو شرم کرو کیا قصور عثمان غنی دا کہ اتنی ظلم دے لال تسا پیشم دے پہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا آپ اپنے خچر دے ہوتے ایک مشکینہ بھر کے آیا عثمان غنی دے گھر پہنچو بلکہ انہا ظالمہ نے ام المومنین دا بھی حیا نہ کیتا انہوں نے عزت دا خیال نہ کیتا آپ کی سواری کو خنجر مریوں نے اور مشکینہ کو پھاڑیتوں نے آپ کو تکلیف پہنچی جیرے صحابہ کرام نے لکھا جوش تے جذبے کو اٹھے عرض کہ تو امیر المومنین مہربانی کرو اجازت لیو ہن برداشت نہیں تھی دا اے شیطان دے پیروکار بن گئے اے بدبخت تھی گئے جیرے صحابہ نے ولا اجازت منگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ تمہاری محبت کو سلام
تھوڑی عقیدت کو سلام، تھوڑے جذبے کو سلام، مگر میں عثمان اجازت نہیں دیتا۔ میرے لجپال محمد نے میرے نال وعدہ کیتا، فرمایا عثمان جڑے فتنے دا اعلیٰ تو اعلیٰ انتہا ہو سی، جڑے سازے تھی انتہا ہو سی، جڑے ظلم و ستم دی انتہا ہو سی، عثمان تے صبر کر لے، عثمان تے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ میں اپنے نبی نال وعدہ کیتا، حضور جو کچھ تھی وجے میں سب کچھ سہا سا، سب کچھ برداشت کرے سا، صبر دا دامن نہ چھوڑے سا۔ اپنے نبی کے لات میں وعدہ کیتا۔ ال مختصر کی بلا جیرے ویلے کافی جہاڑے تھی گے انہاں بدبختہ نے حضرت عثمان غنی دا باہر آور داخلہ بند کیتا، اور ایڈو صحابہ دا عثمان غنی دے گھر بنجن دا داخلہ بند کیتا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دی دوسری منزل دے تشریف گھن گئے، اور آپ نے فرمایا او بدبختو، او کوفیو، او بصرے والے، او مصریو، او بلوائیو، تو سجان دیو میں کھاؤ نا، تو سجان دیو میں کھاؤ نا۔ اور توجہ فرماؤ، عثمان غنی نے فرمایا او بدبختو میں نبی دا داماد ہاں، میں امیر المومنین ہاں، کیا جانتے کہنے میں عثمان کھاؤ نا۔ فرمایا جر ویلے مکہ چھوڑ کے مہاجر مدینے پہنچے ہیں تے مدینے دے شہر دے وچ میٹھے پانی دا خوہ کہنا ہا، ایک خوہ میٹھے پانی دا جنہ مالک یہودی ہا، اور یہودی مسلمانے کو بھاری قیمت نال پانی دینا ہا۔ لجپال محمد نے فرمایا ہا کون ہے جرا ہی خوہ کو کھنے تے مسلمانہ واسطے وقف کر دے وے، خوہ دے بدلے میں محمد جنت نے سا، خوہ دے بدلے میں محمد حوض کوثر نے سا۔ بدبختو جانتے کہنے خوہ میں عثمان نے فروخت کیتا ہا، مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہا۔ فرمایا بدبختو جانتے خیر میں عثمان کون ہا جنہیں جیش اسرت دا ویلا ہا، تنقی دا ویلا ہا، کہیں کوئی مال نہ ہا، سرکار نے تلقین فرمائی ہے میں عثمان نے 100 اٹھ دیتا ہا، ولا سرکار نے تلقین فرمائی ہے 200 اٹھ دیتا ہا، ولا تلقین فرمائی ہے 300 اٹھ دیتا ہا، 600 اٹھے دا اعلان کیا ہا، مگر سرکار دی بارگاہ دے وچ اسلام دی خاطر میں عثمان نے 950 اٹھ دیتا ہا، تے حالات پورا کرن دی خاطر 50 گھوڑے بما فوض سامان دیتا ہن۔ بدبخت جانتے کہنے میں عثمان کون ہاں، علم کہیں نہیں تاکو جہر ویلے سرکار سبیر پہاڑ تے موجود ہن، ابو بکر بھی نال ہے، دل ٹھرنا بے ایمان والے توجہ فرماؤ۔ فرمایا بدبختو بلوائیو جان دے کہنے میں عثمان کھودا جنہیں سبیر دے پہاڑ دے اتے لجپال محمد جلوہ گر ابو بکر بھی نال ہاں، عمر بھی نال ہاں، عثمان بھی نال ہاں، سرکار دے جلوہ گر ہومر دی وجہ تو پہاڑ خوشی کو ہلڑ پہ گیا، پہاڑ جھمرا مارڑ پہ گیا، پہاڑ جھومر مارڑ پہ گیا۔ لجپال محمد نے ایڑی مبارک ماری، فرمایا پہاڑا ٹھہر ون، پہاڑا رکمن تو نہیں جاندا تیرے اتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید، ایک نبی جلوہ گرے، ایک صدیق جلوہ گرے، دو شہید جلوہ گرے۔ جنہیں حضرت عثمان غنی نے گال کیتی ہے انہوں سارے نے تسلیم کیتے قبلہ حق کے، سارا کچھ حق کے۔ لجپال محمد نے فرمایا جنتی عثمان ہے، لجپال محمد نے فرمایا شہید عثمان ہے، لجپال محمد نے فرمایا صبر کرانا عثمان ہے۔ جنہیں سارے نے تصدیق کی ہے حضرت عثمان غنی نے اکھا تو ہم فرمایا صحابہ گواہ تھی ونجو جنہیں ظلم ستم دا عروج ہے، فتنے دا عروج ہے، سازے دی انتہا ہے۔ عثمان سب کچھ سہاندا پہ مگر صبر دا دامن نہیں چھڑے دا پیا۔ نبی صحیح کی بشارت دے مطابق عثمان جنتی بھی ہے، عثمان شہید بھی ہے۔ بولو بولو عثمان جلتی بھی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہے۔ جنہیں 50 نبھارا مکمل کیا، 50 نبھارا حضرت عثمان غنی گھر دے وچ محصور ہن، قید ہن۔ تے اوہ حضرت عثمان غنی نے منع کر دیتا، مگر علی سے دی محبت جو ہی آپ نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت طلحہ، حضرت ابو ہریرہ حضرت عثمان غنی دی حفاظت واسطے موجود ہیں۔ ویسے عثمان غنی نے منع کر دیا لیکن علی سے نے حکم دیتا، فرمائے بلوئی بدبخت مت حملہ کریں، لہذا حضرت عثمان دی حفاظت واسطے تسے تھی موجود رہنے۔ 50 دہاڑے بعد انہاں بدبختہ نے میٹنگ کی تھی جو قبلہ جیرے مقصد واسطے آئیوں حالتا نہیں تھی نہ پیا، ہن جلو عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کرو۔ تو ہی ارادے نال پہنچے ابو علی دے لال،
حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نے مقابلہ کیتا اور جڑے ویلے انہاں نے مقابلہ کیتے اے چند ہن تو ہزاراں دی تعداد دے وچ ہن تے ہی مقابلے دے وچ حضرت امام حسن سے بھی زخمی تھے، حضرت امام حسین سے بھی زخمی تھے، جڑا انہاں بلوایا نے ڈٹھا جو نبی دے نواز سے زخمی تھی گن تے ہاشم کو پتہ لگا بنی ہاشم کو او آوے سے حسن حسین دے مقابلے دی طرف کرو جیسا برباد تھی ویسو انہاں بدبختاں نے محمد بن ابو بکر کو نال کر کے عثمان غنی دے پچھلے گھر دی طرف کو گئے، جڑے پچھلے گھر کو پہنچے نا تے ہوں ویلے آپ قرآن دی تلاوت کرنے بیٹھے جمعہ دی نبھا رہی اثر دا ویلا جمعہ دی نبھا قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں تے آپ دی بیوی حضرت نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال ہے، کیوں نال ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی نے رات کو خواب دیکھا تو وہ خواب حضرت نیلہ کو جمعہ دے ویلے سنایا، رجپال محمد نے فرمایا کیونکہ آپ روزے دار رہا دے فرمایا عثمان اج دا روزہ تو سارے نال افطار کرے جی، اج دا روزہ تو سارے نال افطار کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی کو پتہ ہا جو تھوڑی دیر بعد عثمان شہید تھی وے، تھوڑی دیر بعد چلے وے سی اجن ایویں میاں بیوی کٹھے بیٹھے ہن تے او بلوئی محمد بن ابو بکر جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا پتر ہا نال گھنتے آئے، سب تو پہلے حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی دی داڑھی پکڑی اور انہیں چھکیا کہ حضرت عثمان غنی دی اکھ تو ہنجو ہے، فرمایا محمد بن ابو بکر اج یار میرا ابو بکر ہوئے ہا ایہو تیرا حال لے گیا تے کو زندہ نہ چھوڑے ہا، اگر میرے یار ابو بکر ہوئے ہا تے کو میں عثمان نالی میں کرے نہ دیکھے ہا تے کو زندہ نہ چھوڑے ہا، جنہوں نے آپ نے گال کی تھی محمد بن ابو بکر نے استغفر اللہ نے چھوڑ دیا۔ ترائے بدبخت بلوئی ایک غافتی ہا، ایک ابن حمان ہا اور ایک کتیرہ ہا، سب تو پہلے غافتی بدبخت نے لوہے دی سلیخ ماری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے تے خون دا فالا نکلا تے خون ہو گیا وہ قرآن مجید دے ورق دے ہوتے یہ تاشکند دے وچ قرآن ہون بھی موجود آ، ایوب خان دے زمانے جڑے تھیں کہ ایوب خان گیا یہ قرآن گفٹ کتوں نے، ایوب خان بلا یہ قرآن چاہتے آیا راول پنڈی دی عزیز لائبریری دے وچ موجود آ، لوگ وہ حضرت عثمان غنی دے ہاتھ دا لکھیا ہوا قرآن پاک وہ جڑا وہ تحفہ گھنتے ایوب خان آیا کہ حضرت عثمان غنی دا خون مبارک بھی وہ قرآن دے وچ موجود آ، تے وہ بدبخت نے کتیرہ نے تلوار کٹی تے ابن سودان کو ڈٹی تے ابن سودان نے جڑے تلوار دا حملہ کیتا آپ دی بیوی نے جڑے روکیا آپ دا انگلی کٹیت کیا، چاہے وہاں تو عثمان غنی ہوں مقابلہ کر سکتا مگر آپ نے ثابت کیتا، جب آپ شہید تھی گے تے وہ بدبخت خوش تھے، ہوں ذرا توجہ کر میں آخری نتیجہ کہہ دینا، وہ بدبخت خوش تھے کہ ایک کے مجھے وہاں لگے مبارکہ وہ بات مبارک ہے عثمان شہید تھی گے، وہ بات مبارک ہے عثمان شہید تھی گے، لیکن رب دی قدرت کو صدقے وجہ کیونکہ انسان کی سوچ اور ہوتی ہے رب کی قدرت اور ہوتی ہے، اور وہ بدبخت خوش ہے جو جنہیں مقصد کی خاطر آئے ہاتھے اور سازش پوری تھی گئی ہے اسا فتنے دے وچ کامیاب تھی جو، لیکن اللہ نے قرآن دے وچ یہ نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ ونی سخت ہے، رب دی پکڑ ونی مضبوط ہے، جڑے رب پکڑے دے والا چھڑوا کوئی نہیں سکتا، عاشق نہیں میں نہیں آکھا عاشقاں نے چاہے چاہتے خوشیاں نت ہوے، توجہ ہے ذرا محبت چاہے چاہتے خوشیاں نت ہوے اتا ہک دی ماتم ہو دے، کھلدا ہسدا بندہ بھی بے ہک دی درد جو دے، دنیا دار جو دنیا دی غفلت وچ میں ہاتھ دھو دے، مسکینہ رب دی پکڑی اندر شاہزور کو بلڑا بولے، کہ چھڑنا میں ذرا محبت روا کو تمہارا اور میرے سرب بقامہ دی قسم حق بہو میں ایمانی فرمایا، حق بہو نے ساتھ فرمائے آپ فرمیدن میں کامیاب تھی بڑا جہاں دی آمین نظام فرمیدن 100,000 اولادوں صدقے جڑے مہنا بولن ٹھکا ہوں، 1,00,000 اولادوں صدقے جڑے گال کرے دل ہکا ہوں، 1,00,000 کروڑ اولادوں صدقے جڑے نفس رکھے دل چھکا ہوں، عدم بدل
فتنہ باز لوگ ہیں، سازش کار لوگ ہیں، رب دی قدرت ہے تو سوچا رہے ہیں عثمان کو شہید کر بھی دے سے جن ویلے اے ولولا تھیا اے حالات تھے حضرت عثمان غنی دا ایک غلام آیا وہ بدبخت کتیرا کو ملے مار دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا دوسرا غلام آیا وہ دوسرے بدبخت کو مار دیتا تریہ عبرتناک صدا پوچھتا نے تریہ عبرتناک صدا پا کے پھولے موقع دے تڑپ تڑپ کے مر گئے وہ انہیں بھی سوچ ہے رب دی تکلیف اور حضرت عثمان غنی کو اتوار دن یہاں مغرب سے شاہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ دا جنازہ پڑھا دلی دعا ہے اللہ کریم حضرت عثمان غنی کی عظمت دا صدقہ شہادت دا صدقہ سارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرماوے پاکستان تا قیامت آباد و شاد فرماوے باطل لوگ بد مذہب لوگ غیر مسلم لوگ جنہیں پاکستان کو مٹاون کی سازش اللہ انہیں کو نست و نابود فرماوے آخر